السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ، اہل بیتی و عطرتی۔ سب سے پہلے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں بے پناہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ سلام و درود ہو اس گھرانے پر جس کے در پر وحشی آیا تو انسان بنا، انسان آیا تو مسلمان بنا، مسلمان آیا تو صاحب ایمان بنا، صاحب ایمان آیا تو سلمان بنا، بے زر آیا تو ابو ذر بنا، مجبور آیا تو مختار بنا، گنہگار آیا تو حر بنا۔ خداوند عالم کی بارگاہ کے بعد آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، خصوصاً جناب فاضل رضا صاحب کا کہ جنہوں نے اس حقیر کو آپ تمام حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ جس حدیث کو میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑے ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ یہ حدیث صرف اور صرف شیعوں کی کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہے۔ اہل سنت برادران اس حدیث کو زید بن ارقم سے نقل کرتے ہیں۔ زید بن ارقم اہل سنت کے معتبر راوی ہیں، وہ نقل کرتے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ بیان کیا ہے، اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ اس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ جو اہمیت والی ہو، جو عظمت والی ہو۔ پیغمبر اسلام کا بھی اس حدیث کا بار بار دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اگر ہے تو وہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ عزیزان ایمان، قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ اس کی واضح مثال کربلا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد نو کے نیزہ پر امام حسین کا تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ خود قرآن مجید اہل بیت علیہم السلام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، بلکہ لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ قصیدہ ہی نہیں، قرآن ناطق کا ہر عمل، قرآن ناطق کا ہر فعل قرآن صامت کی آیت بن جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند عالم جیسے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے نے روزہ رکھ کر غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا دیا تو خداوند عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے سے آیت نازل کر دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
جب مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے جب حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا تو جبرائیل امین نے آیت لے کر نازل ہو گئے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، پھر اس کے بعد وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں جب علی کی ولایت کے بعد جو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی پیغمبر اسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جو لوگ بھی پرانے رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ تھے، پیغمبر اسلام نے جب لوگوں سے قلم مانگا تو لوگوں نے کہا کہ ہم قلم نہیں دیں گے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یعنی جن لوگوں نے قرآن کو کافی سمجھا کل بھی ذلیل و خوار ہوئے، آج بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ایران کو چھوڑ کر جتنے بھی ممالک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے دوری کا نتیجہ ہے۔ عزیزان ایمان، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو قیمتی اور بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ان دونوں سے بھی متمسک رہنا۔ اگر قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت علیہم السلام کو اپنایا تب بھی خسارے میں ہیں، اور اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو اپنا لیا تب بھی خسارے میں ہیں۔ دونوں سے بھی متمسک رہو۔ اب یہاں پر خدا پیغمبر اسلام نے اطرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اطرت کہتے کسے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ لغت میں اطرت کہتے کسے ہیں۔ اطرت کہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں سے سب سے قریب جو رشتہ دار ہوتے ہیں اسے اطرت کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم شیعوں کے کتابوں سے نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں سے میں دیکھتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کون ہیں۔ ازواج رسول، زوجہ رسول فرماتی ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر اسلام سفر کے لیے نکلتے تھے تو آخر میں جناب فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے، اور جب وہ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتے تھے۔ یعنی پتہ چلا کہ جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اگر عورتوں میں کوئی ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مردوں میں پیغمبر اسلام کے نزدیک مولا کائنات امیر المؤمنین یعصب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب ہجرت کر مدینے پہنچے تو پیغمبر اسلام نے مکے والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا، ابوذر کو سلمان کا بھائی بنایا، لیکن علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کا تو کوئی بھائی نہیں ہے، تو مولا کائنات پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سب کو اپنا بھائی بنایا تو میرا بھائی کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب سلمان مسجد سے باہر آئے، گھر کی طرف جا رہے تھے تو دو عربوں کی ملاقات جناب سلمان سے ہوئی۔ جناب سلمان سے پوچھا کہ اے سلمان مسجد میں کون ہیں؟
کون ہے مسجد میں؟ جناب سلمان نے کہا کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام کے ساتھ وہ شخص ہے جسے میں نہیں جانتا۔ جب یہ دو لوگ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان دو لوگوں کو شکایت کا موقع مل گیا کہ لوگوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں شکایت کی، یا رسول اللہ راستے میں سلمان سے ملاقات ہوئی، ہم نے سلمان سے پوچھا کہ مسجد میں کون ہے تو آپ کا نام لیا اور مولا کائنات کے نام کے بجائے انہوں نے کہا کہ وہ شخص پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ سلمان کو مسجد میں بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ اے سلمان آپ بتائیں کیا یہ بات آپ نے کہی ہے یا نہیں؟ تو جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان دو لوگوں سے بات کہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ کیوں یہ بات کہی ہے؟ تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میرے اور اللہ کے علاوہ علی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یعنی علی مردوں میں سب سے قریب اگر کوئی ہے تو وہ مولا کائنات ہے۔ آپ دیکھیں ہر جنگ میں علی، ہر جگہ پر علی، جب بھی رسول کو مدد کی ضرورت پڑی تو علی آگے آگے آئے۔ یہاں پر بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی کی ولایت کے بغیر رسول کی رسالت ادھوری ہو سکتی ہے، تو کیا ہماری عبادت کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ ہمارا پورا دار و مدار علی کی ولایت پر ہے، سب علی کی ولایت پر ہے، ہماری نمازیں علی کی ولایت پر ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 پلر ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، روزہ دین کا ستون ہے، حج دین کا ستون ہے، زکوٰۃ دین کا ستون ہے، اور پھر آخر میں کہا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دین کا ستون ہے۔ نماز مسافر کے لیے قصر ہے، روزہ بیمار کے لیے واجب نہیں ہے، حج غریب کے لیے واجب نہیں ہے، زکوٰۃ غریب کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ولایت امیر المومنین ہے، جو غریب کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، مسافر کے لیے بھی ہے، بیمار کے لیے بھی ہے، ہر پورا دار و مدار ہمارا ولایت امیر المومنین کے لیے ہے۔ لوگ ہم سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ آپ ولایت امیر المومنین کو، علی کے فضائل کو بڑھ چڑھ کر آپ بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 1400 سال پیغمبر اسلام نے فضائل علی کو بیان کر دیا، بس ہم رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ علی کی ولایت، علی کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے۔ جناب سلمان فارسی اور جناب قرآن کے مفسر جناب ابن عباس جو بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں، معاویہ کو پتہ چلا کہ جناب ابن عباس تفسیر کہتے ہیں، مدینے میں تفسیر کہتے ہیں۔ معاویہ کو پتہ چلا، لوگوں نے کہا کہ اے معاویہ آپ جانتے نہیں ہو کہ ابن عباس تفسیر کے بہانے میں فضائل علی کو بیان کرتے ہیں۔ معاویہ نے ابن عباس کو بلایا، کہا اے ابن عباس ہم نے سنا ہے کہ آپ تفسیر کے بہانے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا ہاں آپ نے بہت بالکل صحیح سنا۔ تو میں قرآن مجید کی آیتوں کو کس طرح سے علی کے فضائل کو بیان نہ کروں؟ جو بھی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا سب میں علی ہے۔ آیت تطہیر میں علی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
معاویہ کہتا ہے کہ دوسری آیت کی تلاوت کرو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ معاویہ کہتا ہے کہ دوسری آیت کو بیان کرو، اور جناب ابن عباس آیتوں کو بیان کرتے کرتے سارے آیتوں میں کہتے ہیں کہ اس میں بھی علی ہے، اس میں بھی علی ہے، اس میں بھی علی ہے، اس میں بھی علی ہے۔ معاویہ کہتا ہے کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس میں علی کے فضائل کو نکالو۔ معاویہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اب اس آیت سے علی کے فضائل کو نکالو۔ ابن عباس معاویہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ مدینے میں زلزلہ آیا تھا، سارے لوگ باہر آ گئے تھے، امیر المومنین بھی باہر آ کر دیکھا تو زلزلہ آ رہا ہے۔ امیر المومنین نے تراب کو، مٹی کو حکم دیا کہ اے تراب، ابو تراب حکم دیتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ ولایت امیر المومنین ہے، سارا ہمارا دار و مدار ولایت پر ہے، سارا ہمارا دار و مدار ولایت امیر المومنین ہے۔ اگر ولایت امیر المومنین ہمارے دلوں سے ہٹا دی جائے تو ہم مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ہم زندہ نہیں کہلاتے، مردہ کہلاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، بچوں میں جسے رسول خدا جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں امام حسن اور امام حسین ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا امام حسن اور امام حسین دونوں جنت کے سردار ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام لے کر اپنے دوش کو سوار بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب جناب پیغمبر اسلام جب حالت سجدے میں تھے تو آ کر دوش پر بیٹھ گئے تو امام حسین کے خاطر پیغمبر اسلام نے سجدے کو طول دے دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جناب امام حسین کے سجدے کو پیغمبر اسلام طول دے رہے ہیں۔ اب پتہ چلا، اب آیت مباہلہ کو دیکھیں کہ کس کس کو پیغمبر اسلام لے کر جا رہے ہیں۔ عورتوں میں فاطمہ، مردوں میں علی، بچوں میں امام حسن اور امام حسین کو لے کر جا رہے ہیں، جبکہ سارا مدینہ انتظار کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام مباہلہ میں کس کو لے کر جائیں گے۔ جیسے ہی پنجتن پاک مباہلہ پر پہنچے، نصرانیوں نے کہا اگر یہ بدعا کریں تو پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں گے، تو نصرانیوں نے کہا کہ اے رسول ہم کو بدعا نہ کرنا، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، سفینہ نوح ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو بھی اس میں سوار ہو گیا۔ یعنی پیغمبر اسلام اس حدیث کو بیان کر کر بتانا چاہ رہے ہیں، اگر تم کو دنیا اور آخرت چاہتے ہو، آخرت کی نجات چاہتے ہو تو سفینہ اہل بیت میں سوار ہو جاؤ۔ جو لوگ بھی جناب نوح کے سفینے میں، جناب نوح کے کشتی میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، اور جو بھی اہل بیت کے کشتی میں سوار ہوں گے وہ نجات پائیں گے۔ اور آج دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تمام مسلم ممالک ایک ہو کر ایران کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، سارے خاموش ہیں، منافق ہیں، کوئی ایک بات، ایک حرف بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم کو قرآن کا، ہم کو صرف قرآن چاہیے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور حافظ قرآن ہے، پورا قرآن رٹا ہوا ہے، لیکن قرآن کی حفاظت بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں کچھ سال پہلے شہید ابراہیم رئیسی نے امریکہ میں جا کر قرآن کی محافظت کی۔ فرانس میں جب قرآن کو جلایا گیا تو شہید ابراہیم رئیسی امریکہ میں جا کر
قرآن کو بلند کر کر قرآن کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے محافظ کون ہیں اور قرآن کو رٹے ہوئے کون ہیں۔ صرف قرآن کو رٹ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کی محافظت ضروری ہے۔ عزیزان ایمان، آپ دیکھیں جب بھی دنیا کو مال کی ضرورت پڑی تو یہی اولاد علی نے عطا کیا، یہی اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دی، اور جب خون کی ضرورت پڑی تو اسی اہل بیت کے گھرانے نے خون کو عطا کیا۔ کسی شاعر نے کہا کہ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، صرف 72 نکلے۔ عزیزان ایمان، یہ اہل بیت کی شان ہے جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، آج 3 محرم کی شب ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آج کی جو مناسبت ہے وہ جناب حر سے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حر نجا آفتہ ہے، آیت اللہ محسن الحکیم بہت بڑے مرجع ہیں۔ آیت اللہ محسن الحکیم جناب حر کے مزار پر جا کر کہتے ہیں کہ اے حر، تیرے سے زیادہ میرا رتبہ ہے، میں مرجع ہوں، میں سید ہوں، لیکن تو مرجع نہیں ہے، سید نہیں ہے، میں اولاد فاطمہ ہوں، تو اولاد فاطمہ نہیں ہے، لیکن میں تیرے در پر اس لیے آ کر سر جھکاتا ہوں کہ تیری عاقبت بخیر ہوئی ہے۔ سب سے بڑی چیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں، جب بھی آپ نمازوں میں جہاں جہاں بھی دعا کریں، عاقبت بخیری کی دعا کریں۔ اگر عاقبت بخیری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں ہمارے پاس ایسے نمونے بھی موجود ہیں جو پوری زندگی اسلام کی راہ میں گزاری لیکن آخر میں عاقبت بخیری نہیں ہوئی۔ جناب زبیر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی، اور یہاں پیغمبر اسلام کے جنازے میں شامل تھے، فاطمہ زہرا کے جنازے میں بھی شامل تھے، یہاں تک کہ رسول کی رحلت کے بعد جناب زبیر مدینے سے باہر چلے گئے تھے کہ تاکہ میں ابو بکر کی بیعت نہ کر سکوں۔ یہاں مدینے سے باہر چلے گئے تھے، لیکن جب تیسرے خلیفہ کا وقت آیا تو کہا کہ میں عثمان کے ساتھ ہوں، میں تیسرے خلیفہ کے ساتھ ہوں، عاقبت بخیر ہونی چاہیے۔ تو جناب حر آخری، یہاں تک کہ جناب حر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جناب حر ہی نے امام حسین کے گھوڑے کے فرض کو، لگام کو ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ جہاں میں کہوں گا وہاں چلو، لیکن آخر میں جناب حر امام حسین کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ مولا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ تو یہ کریم گھرانہ ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اہل بیت کے گھرانے نے امام حسین نے کہا کہ اے حر، میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا، خدا نے بھی معاف کیا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ عزیزان ایمان، جناب حر ابن زیاد نے، شمر نے جناب حر کو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں جناب حر خیمے سے باہر آئے ہوئے ہیں، پریشانی کے حالت میں۔ شمر نے جناب حر سے پوچھا کہ اے حر، میں اگر کوفے میں اگر کوئی پوچھتا کہ سب سے بہادر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا، لیکن آج یہ کیا حالت بنائے ہوئے ہیں؟
تو جناب حر نے کہا کہ میں جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ صبح نمودار ہوئی، امام حسین نے، جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں حسین کے لشکر میں جا کر شامل ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین کا جناب حر کا بیٹا، جناب حر کا غلام اور جناب حر کا بھائی، 4 لوگوں نے یہاں شمر لشکر یزید سے نکل کر امام حسین کے لشکر کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، جیسے ہی امام حسین کے قریب پہنچا، امام حسین نے جناب عباس سے کہا کہ بھائی عباس، حر آ رہے ہیں، جا کر استقبال کرو۔ مولا عباس جا کر استقبال کیا۔ عزیزان ایمان، وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین نے حر کو گلے سے لگایا۔ حر سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے حر، تم اس موقع پر آئے ہو جس موقع پر میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس کچھ پانی ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کر سکوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب حر نے امام حسین سے جنگ کی اجازت مانگی، تو امام حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ تو جناب حر امام حسین سے کہتے ہیں، مولا میرے جانے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کا ایمان تبدیل ہو جائے، میرا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ بکھر جائے، پہلے میں اپنے بیٹے کو مقتل کی طرف بھیجتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، امام حسین نے جناب حر کے بیٹے کو اجازت دی۔ جناب امام حسین نے اجازت دینے کے بعد حر کا بیٹا میدان جنگ پر آیا۔ جنگ کرتے کرتے ارے ظالم نے گرز ایسا مارا، ارے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر گر گئے۔ ارے بابا کو صدا دی۔ ارے جیسے حر مقتل کی طرف جا رہے تھے تو کیا دیکھا، جناب حر علیہ السلام سے پہلے امام حسین پہنچ چکے ہیں۔ ارے امام حسین تسلی دے رہے ہیں، اے حر، ارے جوان بیٹا ہے، آپ سے جنا اٹھایا نہیں جاتا۔ میں کہوں گا اے مولا، کچھ گھنٹے بعد جب آپ کا جوان بیٹا علی اکبر جب شہید ہوگا تو کیسے آپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائیں گے؟ جناب حر کو اجازت ملی، جناب حر علیہ السلام بھی مقتل میں پہنچے، جناب حر علیہ السلام بھی شہید ہوئے، مولا کو صدا دی۔ ارے مولا دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف دوڑے۔ ارے کتنا خوش نصیب تھا وہ حر، ارے رومال فاطمہ کو اٹھایا، ارے رومال فاطمہ کو باندھ کے کہا، اے حر، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا وینقلب ینقلبون۔ مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، پروردگارہ جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مقام معظم رہبری آیت اللہ امام خامنئی کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، پروردگارہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، جہاں دیکھے وہاں ظلم ہو رہا ہے، اب ہم سے ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ مولا اے پروردگارہ، خون منتقی میں خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔